لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، گزشتہ جمعہ کو چند باتیں عرض کی گئی تھی، اسی میں کچھ باتیں آج اور اس کا اضافہ کرنا ہے. مسلمان ہندوستان میں اور پوری دنیا میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن مسائل اور پریشانیوں سے ہم دوچار ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روایتوں میں ہمیں ان چیزوں سے بچنے اور جن چیزوں کو عمل میں لانا ہے اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی. آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں: لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے. فیہ ذکرکم، حضرت احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہے. ایک شخص نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی: لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا تذکرہ ہے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارا تذکرہ، یعنی ایک تو تذکرہ کا معنی تعریف اور فضیلت. اس کتاب میں اللہ پاک نے ایمان والوں کی فضیلت دی ہے، لیکن کچھ مفسرین فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، یعنی ہمارے احوال کا ذکر ہے. کن حالات سے ہم گزریں گے، کون کون سے مسائل سے ہمیں سارا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ ساری باتیں بتلائی جس سے قیامت تک کی انسانیت کو ضرورت پیش آ سکتی. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر اس میں. احنف ابن قیس نے جب یہ آیت سنی، انہوں نے قرآن کریم کھولا اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف احوال ذکر کیے نیک اور صالح بندوں کے، انبیاء کرام علیہ السلام کے. تو احنف ابن قیس نے فرمایا کہ میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، یہ انبیاء کرام اور بڑے لوگ. پھر قرآن کریم کی اور دوسری آیتیں جس میں ایمان والوں کی تعریف کی گئی، ایمان والوں کے اوصاف کو ذکر کیا. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ پاک نے ایمان والوں کی تعریف. قد افلح المؤمنون، اس کو بھی پڑھا اور یہ کہا کہ میں ان میں سے کسی میں سے نہیں، یہ بڑے لوگ. پھر اس کے بعد ایک اور آیت پر آپ کی نظر پڑی اور جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا وآخرون اعترفوا بذنوبهم. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اچھے اعمال بھی کیے ہیں اور کچھ گناہ کے کام بھی کیے. حضرت احنف ابن قیس نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت میں اس کا مصداق ہوں کہ مجھ سے نیکیاں بھی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوا. تو یہ آیت کریمہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اللہ پاک نے فرمایا، اور پھر پورے قرآن کریم میں بہت ساری باتیں ہمیں بتلائی. اسی میں یہ سورت میں جو وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، سورۃ توبہ کی آیت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو سورہ فاضحہ قرار دیا، یعنی اس سورت کا نام جس سے توبہ ہے، اسی طریقے سے اس سورت کا نام سورۃ الفاضحہ ہے، یعنی ہر ایک کے حال کو کھول دیا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا وَمِنْهُمْ قرآن کریم کی صورت میں کثرت سے، یعنی الگ الگ جماعتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، ان کے نتیجے کو بھی ذکر کیا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت فاضحہ ہے، ہر ایک کے پول کو کھول کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ پاک نے حالات سب کے ذکر کر دی۔ مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ اس قرآن نے عزت کا جو نقشہ اور جو معیار قرآن کریم نے ذکر فرمایا، گزشتہ جمعہ کو بھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کی، بنی اسرائیل سے اس واقعے کا تعلق ہے، گائے کی عبادت کی تھی انہوں نے، نبی کی بات کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کیا، تو اللہ پاک کی آیت میں فرماتے ہیں جنہوں نے بچری کی پرستش کی، اس کو معبود بنایا، سینالهم غضب من ربهم، ان کے رب کی طرف سے ان پر غضب نازل ہو، وہ اس غضب کو پائیں گے اور ذلت کو بھی پائیں گے۔ غضب من ربهم، اللہ پاک کا غضب بھی ہوگا اور اللہ پاک کی طرف سے رسوائی ہوگی۔ تو قوموں کی رسوائی اور قوموں کی ذلتی کا معیار قرآن کریم میں ایمان اور شرک کو بیان کہ ایمان ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کامیاب بنا، اور اگر شرک کیا اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ تو اللہ پاک نے جیسے بنی اسرائیل جنہوں نے اپنے آپ کو ابناء اللہ واحد ہوگا، بہت اللہ پاک کی صحیفے ہیں، یہ سب کچھ کہنے کے بعد جب بچڑے کی پرستش کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت سے صاف فرما دیا سینالهم غضب من ربهم وذلۃ۔ دوسری آیت جو آج آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی وہی بات، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ غزوہ احد سے اس مسئلے کا تعلق ہے، آیت کے سیاق و سباق میں اللہ پاک نے احد کے غزوے کو ذکر فرمایا اور اس کے اندر جو احوال مسلمانوں کے پیش آئے اس میں ایک چیز اللہ پاک نے ذکر فرمائی، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جن لوگوں نے کفر کیا اللہ پاک ان کے دلوں میں رعب ڈال رہی، ایک ڈر ایک خوف ڈال رہی۔ اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر اور شرک جب آدمی کرتا ہے تو اللہ پاک مخلوق کا رعب اور مخلوق اور چیزوں کا ڈر اس کے دل میں آ جائے، اور جب وہ اللہ پاک سے ڈرتا ہے یخافون باللہ لومۃ لائم، اللہ پاک کی ذات عالی میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی، تو اللہ پاک نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، آگے وجہ بتلائی بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطان، انہوں نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا۔ یہ توحید انسان کو بے خوف بناتی ہے، اللہ کے علاوہ مخلوق کا خوف نکل جائے، اور اگر اللہ پاک کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے تو چاہے کیسی صحیفی قوم ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ حشر میں انہی یہودیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا کہ یہ تم سے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے قلعے مانعتہم حصونہم من، ان کے قلعے ان کو روک دیں گے، یعنی مسلمانوں کا لشکر وہاں نہیں آ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کے قلعوں کو فتح نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے سورہ حشر میں ان کا حشر ذکر کیا کہ کس طریقے سے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، خود اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ سے توڑ رہے، یہ کیفیتیں ان کے اوپر آئی، اس کی وجہ قرآن کریم نے بما اشرکوا باللہ ذکر فرمائی۔ یہاں پر بھی یہی مخلوق کا خوف جب دل میں آدمی لاتا ہے، یا مخلوق کا خوف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، اور جب اللہ پاک کا خوف آ جاتا ہے تو وہ سارے خوف سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے، صرف کسی کا خوف۔ اس لیے قرآن کریم کی ان آیات میں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے کہ امت مسلمہ میں شرک اور کفر جس انداز سے بھی چلتا ہو، اس سارے کفر اور شرک کو چھوڑو گے تو اللہ کی مدد آئے۔ سب سے پہلے نمبر پر مدد خداوندی توحید کی بنیاد پر آتی ہے، شرک ذلیل کرتا ہے اور توحید انسان کو عزت اور بلندی کے اوپر پہنچتا۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم نے ہمیں جو سبق دیا ہے، ایک تو ہم کفر اور شرک کی ان چیزوں کو چھوڑیں، ایک اللہ پاک کی ذات عالی پر بھروسہ کر لیں
اس کائنات کا نظام انسانوں کے چلانے سے نہیں چلتا ہے. ایک ذات ہے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس نے صاف فرما دیا لمن الملک اليوم، اس کے علاوہ اور کسی کی حکومت وہی چلا. جب اس کا خوف آئے گا، یہ پہلی چیز توحید اس کی. دوسرے نمبر پر اللہ تبارک تعالیٰ نے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ایمان والوں کو یہ کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں اختلاف اور انتشار نہ کرو. وتذهب ريحكم، ایک اور آیت میں فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم، غزوہ احد میں آپس میں انتشار ہوا، اختلاف ہوا صحابہ میں، یہ ٹیلا چھوڑا جائے یا نہیں، جبل الرمان جس کو کہا گیا اس ٹیلے کو چھوڑا جائے یا نہیں. اس چھوڑنے کی بنیاد پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم میں اختلاف ہوا تو اس کا نتیجہ اللہ پاک کی طرف سے آیا وقتی طور کے اوپر مسلمانوں پر حالات آئے. تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق رنگ اور نسل سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کو پاک کیا ہے. آپ نے صاف فرما دیا کہ سب کے سب بندے اللہ کے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. وہ آدم خلق من تراب، اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے. اس لیے ایک سادی فرماتے ہیں بے خاک آخری جنت خداوند دے پاک، جب تجھے مٹی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا تو اب تم مٹی کی صفت اختیار کر تواضع اور مسکنت اختیار. آپس میں اختلاف اور انتشار کب ہوتا ہے؟ ایک آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. یہ بنیادی وجہ ہے تکبر، یہ آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا. اس لیے قرآن کریم کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تاریخ اسلام کے سب سے بڑے ماہر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ، جنہوں نے تاریخ کی کتابیں بھی لکھی، دنیا بھر میں اللہ پاک نے آپ کو پہنچایا. آپ نے یہ بتلایا کہ اسپین کی شکست جو ہوئی، 800 سالہ اسپین میں 600-700 سالہ مسلمانوں نے حکومت کی اور پھر وہاں سے بالکلیہ مسلمانوں کا انخلا ہو گیا، بالکل ختم ہو گئے. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس کی وجہ ذکر فرمائی. پاکستانی قبائل، یمن کے قبائل، ان جو عرب لوگ تھے اسپین میں، ان قبیلوں میں آپس میں اختلاف. وہ چاہتے تھے ہماری حکومت آئے، وہ چاہتے تھے ہماری حکومت، اور اسی انتشار کے اندر یہ کری. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کو شکست تب ہی ہوئی ہے جب ان کے اندر ہی میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ پیدا ہوئے. اس لیے اللہ پاک نے ان آیات میں فرمایا ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف مت کرو. ان حالات میں امت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے امت پنے کو باقی رکھے، اپنے خاندان، اپنی نسل، اپنی ذات برادری سب کو چھوڑ دیا جائے. اس کے بغیر اس امت کی اصلاح نہیں ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں بلال حبشہ سے آئے، سہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، ایک ایمان کی بنیاد پر آئے تھے. سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جمع کیا اور اللہ پاک نے ان کی فضیلت ذکر کی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ اپنا ایک وقت ان کے پیچھے کریں، اللہ کے نبی اور ان کو ان لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھے، ان کی باتیں، ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھیے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، دینی دنیاوی تعلیم. تو دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی آیات اور پوری تاریخ کی گواہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امت نے آپس کے اختلاف اور انتشاری کی بنیاد کے اوپر جہاں بھی شکست کھائی، نقصان اٹھانا پڑا، یہ سب اسی کی بنیاد. تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی آیات بہت کثرت سے جس کے اوپر دلالت کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور کھول کر بتلا دیا. یہ ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر خطا اور ہر گناہ کی جڑ. گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے ایک صحابی حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ چل رہا ہے. انہوں نے ایک جو جملہ کہا اس پر مجھے گفتگو کرنی ہے. رستم نے جب پوچھا کہ آپ لوگ یہاں عرب لوگ کیوں آئے ہیں؟ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے، سپر پاور سے. آپ نے ایک تو فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ، ہم نہیں آئے، اللہ پاک نے روکا اور دنیا کے باقی مذاہب کے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرنے کے لیے آئے. دوسرا جملہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم لوگوں کے لیے بڑا عبرت کا
حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَتِهَا، دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی راحت میں ہم تم کو پہنچانے کے لیے آئے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ رستم کو کہا جا رہا، سپر پاور تھا، اس کو کہا جا رہا۔ کیوں کہا گیا؟ جانتے تھے کہ رستم اتنا بڑا سپہ سالار، لیکن جو انسان اپنی خواہش کا غلام ہے، اپنی ضروریات کا غلام ہے، اپنے کاموں کا غلام ہے، مجھے اسی طرح کی چیز چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے، میری زندگی کا معیار کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، گاڑیوں کا اور دنیا کی ان تمام نعمتوں میں اس طریقے سے رہوں، تو پوری دنیا کی محبت اس کے دل میں جب رچ بس جاتی ہے تو یہ آدمی دنیا کی بھی تنگی میں مبتلا ہو۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَتِهَا، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی راحت کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ عجیب جملہ ہے، جس کو کہا جا رہا ہے دنیا کی سپر پاور اور اس کے بعد سارے آرام اور تعیش کے نقشے، اس کے باوجود حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا تنگ ہے، تم چاہے اپنی دنیا کو، خواہشات کی دنیا کو بڑی سمجھ رہے ہو، اسباب کی دنیا کو بہت بڑی سمجھ رہے ہو، لیکن تم ان کے تابع ہو۔ بہت سارے ہمارے قاضی حضرات ہیں، آپ جانتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے روزی روزگار کمانے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نماز بھی ان سے چھوٹ جاتی ہے، عبادتیں بھی ان کی چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ دوست اور بزرگوں، دنیا کی محبت آ گئی تو دنیا کی محبت کی بنیاد کے اوپر انسان کے دل میں دنیا کی قدر آ جاتی ہے۔ جس چیز کے پیچھے آدمی محنت کرتا ہے اس کی محبت اس کے دل میں ہو اور کہ وہ ہمیں اللہ پاک کی ذات عالی سے دور کرے۔ اس لیے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ دنیا کی اس بڑے سپہ سالار کو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ دنیا والوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر اللہ پاک کی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں پہنچا۔ یہی مدائن کا جو قصہ پیش آیا کسرا کا، اس کا پوتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھاگ گیا، نکل گیا وہاں سے مدائن، اور مدائن پر مسلمانوں کا حالات مسلمانوں کا، اس وقت یہ اپنے ساتھ 1000 باورچی لے گیا، اپنے ساتھ 1000 گانے والوں کو لے گیا اور 1000 خدمت گزار لے۔ ایک جگہ میں جنگل میں بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہا، ناچ گان کی مجلس ہے، شکست کھائی ہے، پھر بھی ناچ گان کے بغیر ان کو سکون اور چین نہیں ملتا۔ یہی ان کی زندگی کی سکون دینے کا ذریعہ بنا۔ تو حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا نے تمہیں تنگ کر دیا، تم اپنی خواہش، اپنی سوچ، اپنی فکر کے تابع، مکان ہو تو ایسا ہی ہو۔ یہ دنیا کی جو محبتیں آ جاتی ہے پھر وہ انسان کو آخرت سے دور کرتی ہے، پھر موت اس کو اچھی نہیں لگتی، موت کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کچھ لوگوں کو ہم نے ایسے دیکھا کہ رات دن دنیا میں لگے اور جب ان کے سامنے موت یا آخرت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی بات مت چھوڑو۔ حالانکہ کہاں جانا یقینی ہے، ہر ایک کو جانا ہے، لیکن انسان اس سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ دنیا کی محبت کی بنیاد کے اوپر یہ ہوتا ہے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، اس وقت دنیا پریشان ہے، اللہ پاک نے ایمان والوں کے پاس جو نعمت دی، یہ نعمت وہ ہے کہ جس کو ہم اللہ کے دوسرے بندوں تک اس نعمت کو پہنچائے۔ انسانیت بڑی پریشان ہے، بڑی تکلیف اور مصیبت میں، اس لیے ایسے موقع پر جس کی ذمہ داری ہے وہ بھی اگر دنیا کی محبت میں اسی طریقے سے چلا گیا جیسے اور لوگ ہیں تو یقینی بات ہے کہ دنیا کی محبت اپنے جو اثرات چھوڑتی ہے وہ ان کے لیے بھی اثرات چھوڑے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں دنیا کی مثال دے کر بتلایا، قرآن کریم کے آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کی مثالیں ہمیں بتلائی کہ کس طریقے سے اس دنیا سے لو رکھنا ہے اور کتنی مقدار میں اس دنیا کے ساتھ رہنا ہے۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی اس سپر پاور طاقت کو یہ کہہ رہے کہ تمہارے پاس اسباب سارے ہیں لیکن اسباب راحت نہیں دیتے ہیں، راحت اور دل کا جو سکون ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی یاد اور اللہ پاک کے ذکر سے ہوتا ہے، وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے۔ یہ اسباب ہے راحت سے، لیکن راحت نہیں، راحت تو اللہ پاک کی طرف سے آئے۔
اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ حب الدنیا راس کل خطیئۃ، اس کو بھی ایمان والوں کو سوچنا ہوگا۔ قرآن اور حدیث شریف میں کتنی کثرت سے دنیا کی حقائق کو اللہ پاک نے ہمارے سامنے ذکر کیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے اسراف، فضول خرچ۔ اپنے مال کو، اپنے پاس اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کو کس جگہ پر استعمال کیا جائے، کتنی مقدار میں استعمال کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفایت شعاری کی تعلیم، کر کسر کرنے کی تعلیم دی، اور اللہ کی راہ میں جب دینا ہے تو سخاوت کا کرنا، لیکن اپنی زندگیوں کو ہم اس طریقے سے کریں کہ ہم اپنے نفس کے اور خواہش کے غلام ہو کر اللہ پاک کی اطاعت ہی چھوڑ دیں، تو یقینی بات ہے یہ اسراف اور یہ فضول خرچیاں جو اتنی لمبی چوڑی ہماری طرف سے ہوتی ہے، اس وقت امت کے حالات کتنے ہی خطرناک، لیکن ہم شادی بیاہ کو دیکھتے ہیں، فنکشنوں کو دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی غریب نظر نہیں آیا۔ یہ امت کو سمجھنا ہے اللہ پاک کی نعمت ہے مال۔ قرآن کریم میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر سے مراد آیت میں مال ہے۔ اللہ پاک نے اس کو مال کو خیر بھی فرمایا، اس کو فتنہ اور آزمائش بھی فرمایا، اس لیے کفایت شعاری یہ امت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آخری پانچویں بات جو مجھے آپ کو کہنی ہے، وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکینت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنجیدگی بتلائی۔ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو آپے سے باہر نہ ہو جائے، اپنے آپ کو اس طریقے سے نہ کر دے کہ فوراً ہم ریئیکشن کے لیے تیار ہیں۔ حدیث شریف میں ذکر فرمایا ہے کہ نرمی جہاں بھی آتی ہے وہ بلائی لاتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلایا، جب آپ کسی کے ساتھ معاملات میں نرمی کریں گے تو یہ نرمی کیا کرتی ہے؟ خیر اور بلائی کی چیزوں کو نرمی لاتی ہے۔ رات کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں انسانوں کے ساتھ آپس کے معاملات، آپس میں معمولی سی ذرا گڑبڑ ہوئی اور آپ آپے سے باہر ہو جاؤ، مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ امت بارود نہیں ہے کہ جس کو اس طریقے سے کوئی بھی سلگائے اور یہ سلگ جائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں اپنے صحابہ کرام کو صبر کی تلقین فرمائی، اخلاق عالیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور ایک ڈسپلن کے ساتھ یہ امت رہے۔ یہ سب سے بنیادی اور ضروری چیز، ہماری جوانی اور ہمارا مال اور ہماری عقل اور ہماری سوچ یہ صحیح جگہوں پر استعمال ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ غلط جگہ پر استعمال ہو جائے اور پھر اس کے برے نتیجے ہمیں بھگتنے پڑیں۔ رات دن آپس کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں رشتے داروں سے لڑائیاں ہوتی ہے، معمولی سی رنجش ہوتی ہے، لیکن انسان آگے بڑھتا ہے اور پھر اس کے نتیجے کے اندر انسان آپے سے باہر ہو کر کسی کے ساتھ انتقام کرتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نرمی کا حکم دیا، چین اور سکون کے ساتھ رہو خود، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرو، خیر کا معاملہ کرو، عافیت کا معاملہ کرو، تو آپس میں زندگیوں میں خوشگواری پیدا ہو۔ اور لڑائی جھگڑے فتنے فساد اگر یہ کریں گے تو یقینی بات ہے ہماری انرجی بھی ختم ہوگی اس کے اندر، اور زندگی کا چین اور سکون آدمی سے چلا جائے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ حسد کوئی آدمی کسی سے کرتا ہے تو حسد کرنے کی بنیاد پر وہ تو رات کو سوتا نہیں، اور جس کے اوپر وہ حسد کر رہا ہے وہ آرام کی نیند سوتا ہے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسد کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسد کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِهِ، جو آدمی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس حسد کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ پاک بندوں میں آپس میں چین سکون امن و عافیت کو چاہتے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، اپنے رشتے داروں کے ساتھ بھی، اجنبی کے ساتھ بھی، اور جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو سنجیدگی اور وقار سے سوچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر کتنے حالات آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طریقے سے حل کیا اور کس طریقے سے ہمیں سنجیدگی کی تعلیم ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ سنجیدگی، وقار اور متانت ہماری طبیعتوں میں، ذرا ذرا سی بات کے اوپر ہم آپے سے باہر نہ ہو جائیں، غصے میں نہ آ جائے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو اخلاق کی تعلیم دی ہے اللہ کے سارے بندوں کے ساتھ اس کو برتنا ہے۔ اسی میں ایک بہت بڑی چیز ہے اللہ کے بندوں کو ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق سے ہم دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ کسی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، کھیتی باڑی میں ہے، کمپنی اور فیکٹری میں،
جہاں کہیں بھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ سابقہ پر، تو یہ سوچے وہ کہ یہ کوئی اور مخلوق، ان کے پاس کوئی اور تعلیم ہے جو ہمارے پاس نہیں، ان کے پاس وہ اندرونی کوئی ایسی قوت ہے جس سے ان کو ظاہری آنکھوں سے بھی ہمیں ان کا سکون نظر آئے۔ یہ چیز ہے اللہ کے دین کی دعوت، اپنے قول، اپنے عمل اور اپنی ہر حرکات سے کرنا۔ یہ خصوصیت اس امت کو جو دی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کے لیے آخری نبی تشریف لائے آپ بن کر، اور انسانیت کو جتنی بھی چیزوں کی ضرورت تھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں پہنچائی، کسی جگہ پر ہمیں محروم نہیں رکھا۔ اور اعلان فرمایا الا هل بلغ، صحابہ کو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کے دین کی باتیں پہنچا دی؟ صحابہ نے فرمایا کہ پہنچا دی۔ آپ نے بار بار فرمایا الا هل بلغ، اور پھر اس کے بعد جب صحابہ نے کہا کہ آپ نے پہنچا دی تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہ پاک کو فرمایا کہ آپ میرے گواہ رہے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، حالات سے کس طریقے سے نمٹنا ہے، کس طریقے سے پیش آنا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز جو اس امت کو دی گئی ہے یہ اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ یہ وہ اللہ پاک کے یہاں پسندیدہ طریقہ ہے جو اللہ نے نبیوں کو جن کے لیے بھیجا، اور پھر اخیر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس امت کو فرما دیا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اس لیے ہمارے کاروبار میں اور ان کے کاروبار میں کوئی فرق نہیں، وہ سود کھا رہے ہیں ہم بھی سود لیں، وہ بے ایمانی کریں ہم بھی بے ایمانی کریں، وہ کسی کے ساتھ رشوت کا معاملہ کرے ایک مسلمان بھی رشوت کا معاملہ، یہ دعوت نہیں ہوگی۔ یہ ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس بھی ہماری طرف کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی مدد نہیں شامل نہیں، جب اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو اذ کنتم اعداء، تمہیں آپس میں اختلافات تھے، اللہ نے تمہیں ایمان کی بنیاد پر جمع کیا، فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فاصبحوا بنعمتہ اخوانا، اور اللہ پاک نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے۔ تو یہ جھگڑے، یہ فتنے اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، دنیا میں کسی سے میں آگے بڑھ جاؤں، یہ جو دنیا کی حوث ہوتی ہے یہ آدمی کو یہی چاہتی ہے کہ یہ اتنے کا مالک تو میں اتنے کا مالک، اس کے گھر میں یہ فرنیچر آیا تو میں اس کا اچھا فرنیچر لے آؤں۔ یہ عورتوں کی طبیعتیں، عورتوں کی صفت ہوتی ہے۔ مسلمان مرد اس کو سوچ کر کن چیزوں کی ضرورت ہے، روپیہ کب کام آتا ہے، کب کام نہیں آتا ہے، یہ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھلایا ہے کہ تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو اس کا استعمال کس طریقے سے کیا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم کی مختلف آیتوں کی روشنی میں ہمیں ان تمام چیزوں کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ السلام علیکم۔ ایک ضروری اعلان ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے ہیں حالات کو ہمارے مولانا اقبال صاحب داماد برکاتہ نے کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ ان حالات کے اندر آج اسلام کو کس طریقے سے ختم کیا جائے اور اس کی اسکیمیں بن جاتی ہیں اور بنی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک ہماری ماں بہنوں کو دین سے الگ کر ان کو غیر دین کر دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے ہمارے علماء کرام نے اور مفتی احمد صاحب خان پوری اور مفتی علی صاحب بروچی ان سب کے مشورے سے ایک لڑکیوں کا مدرسہ شروع کیا ہے ہمارے قریب سورت اون کے اندر، اون وستار کے اندر، جہاں کافی بستی بڑی ہے اور مختلف جگہوں سے بچے ہوئے ہیں، یو پی، مہاراشٹر، بہار، کلکتہ، ہر جگہ کے لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پر صبح سے شام تک لوگ اپنے کام کے اوپر چلے جاتے ہیں اور اپنے جوان لڑکوں کو یہ گھر میں اکیلے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جس سے ہمارے فرمایا کہ غیر لوگ آ کر ان کو پتا کر پھسلا کر ان کو دین بنا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ مدرسہ قائم کیا گیا ہے، اور الحمدللہ 14-15 جماعت سے مستقل بھروچ ضلع کے اندر یہ محنت چل رہی ہے اور اس کے تعاون بھی ہو رہی ہے، اور ان تعاون کی وجہ سے جو ہمیں تقریباً 4 دکانیں خریدی ہیں ان کی آدھی سے اوپر قیمت بھی ہم نے ادا کر دی ہے تعاون کی وجہ سے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کے تعاون فرما کر زکات، صدقہ، للہ اور اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، احسان ثواب کے لیے اس کا تعاون فرمائے
اور ثواب جاریہ حاصل کریں. السلام علیکم.